بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الرابع عشر، سبق نمبر 14، الاحسان، احسان بھلائی۔ سبق کا اردو ترجمہ۔ الاحسان ضد الاساءۃ والفساد، احسان برائی اور فساد کی ضد ہے۔ وَلِذَا افتقرت کل الاعمال والاقوال الیہ، اور اسی وجہ سے تمام اعمال اور اقوال اسی کے محتاج ہیں۔ وَيُطْلَقُ عَلَى مَعَانٍ مِنْهَا، اور اس کا اطلاق کئی معانی پر ہوتا ہے، جن میں سے چند یہ ہیں: الفضل والاخلاص، فضل اور اخلاص، والزیادۃ فی الخیر، نیکی میں زیادتی، وہو الامر الثانی فی الآیت، اور آیت میں دوسرا حکم ہے، اور یہی اس آیت میں دوسرا حکم ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ تعالی انصاف کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے، زیادتی سے روکتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ فَإِنَّهُ قِوَامُ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ وَالْجَوَارِحِ كُلِّهَا، بے شک وہ تمام اعضاء اور دلوں کے کام اسی کے ساتھ قائم ہوتے ہیں، یا بے شک وہ تمام اعضاء اور دلوں کے کام کی بنیاد ہے۔ فَلَا يَتِمُّ عَمَلُ الْإِنسَانِ وَلَا يَصْلُحُ إِلَّا عَلَيْهِ، پس انسان کا کوئی عمل پورا نہیں ہوتا اور نہ ہی درست ہوتا ہے مگر اسی پر، یعنی انسان کا کوئی عمل اس کے بغیر نہ مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی درست ہوتا ہے۔ اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأن اللہ کتبہ فی کل شیء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ بے شک اللہ تعالی نے اس کو ہر چیز میں لکھ دیا ہے۔ ففی حدیث مسلم، مسلم کی حدیث میں ہے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ تعالی نے ہر چیز کے بارے میں احسان کو لازم کر دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب تم کسی کو قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، اور جب ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کیا کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اور تم میں سے ہر ایک اپنی چھری کو تیز کر لیا کرے۔ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبح شدہ جانور کو آرام پہنچائے۔ وَالْإِحْسَانُ فِي الْعِبَادَاتِ، بل احسان فی العبادات ان تؤدیها کاملة صحیحة، اور عبادات میں احسان یہ ہے کہ تو اس کو کامل اور صحیح طریقے سے ادا کرے۔
وذالک باستفاء شروطها و ارکانها، اور یہ اس کی شرائط اور اس کے ارکان کے ادا کرنے کے ساتھ واستفاء سننها و آدابها مع الاخلاص للہ تعالی فیہا، اور اس کی سنتیں اور اس کے آداب کو اللہ تعالی کے لیے اخلاص کے ساتھ ادا کرتے ہوئے، وفی المعاملات، اور معاملات میں احسان یہ ہے کہ والاحسان ان کان للوالدین، اگر احسان والدین کے لیے ہو تو فہو طاعتہما فی المعروف، تو اچھے کاموں میں ان کی اطاعت کرنا ہے، وإیصال الخیر الیہما، اور ان تک خیر پہنچانا ہے، وکف الاذی عنہما، اور ان سے تکلیف دور کرنا ہے، والدعاء والاستغفار لہما فی حیاتہما وبعد موتہما، اور ان کی زندگی میں اور موت کے بعد ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا ہے، وانفاذ عہدہما، اور ان کے وعدوں کو پورا کرنا ہے، واکرام صدیقہما، اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا ہے، ان کان للاقارب فہو برہم، اور اگر احسان رشتہ داروں کے لیے ہو تو ان کے ساتھ نیکی کرنا ہے، وصلتہم، اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے، ورحمتہم، اور ان کے ساتھ مہربانی کرنا ہے، والعطف علیہم، اور ان پر نرمی کرنا ہے، وفعل ما یحمد فعلہ معہم، اور ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا ہے کہ جس کی تعریف کی جائے، وترک ما یسیء الیہم، اور چھوڑنا اس کام کا جو ان کو تکلیف دیتا ہو، او یقبح قولہ او فعلہ معہم، اور وہ بات یا وہ کام جو ان کو اچھے نہ لگتے ہوں، وَإِنْ كَانَ لِلْيَتَامَى، اور اگر احسان یتیموں کے لیے ہو، فَهُوَ الْمُحَافَظَةُ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ، تو ان کے اموال کی حفاظت کرنا ہے، وَحِمَایَةُ حُقُوقِهِمْ، اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، وَتَرْبِيَتُهُمْ، اور ان کی تربیت کرنا ہے، وَتَعْدِيبُهُمْ، اور ان کو ادب سکھانا ہے، وَعَدْمُ قَهْرِهِمْ، اور ان پر غصہ نہ کرنا ہے، وَالْحَشُّ فِي وُجُوهِهِمْ، اور ان کے ساتھ نرمی کرنا ہے، وَالْبَشُّ عِنْدَ مُخَاطَبَتِهِمْ، اور ان کے ساتھ گفتگو کے وقت خوش ہونا ہے، وَلِلْمَسَاكِينِ، اور اگر احسان مساکین کے لیے ہو تو سد جوعہم، ان کی بھوک ختم کرنا ہے، وستر عورتہم، اور ان کے عیوب پر پردہ ڈالنا ہے، والحث علی اطعامہم، اور ان کو کھانا کھلانے پر ترغیب دلانا ہے، وعدم المساس بکرامتہم، اور ان کی عزت کے ساتھ نہ چھیڑنا ہے، وَلِابْنِ السَّبِيلِ قَضَاءُ حَاجَتِهِ، اور مسافر کے لیے اگر احسان ہو تو اس کی حاجت کو پورا کرنا ہے، وَسَدُّ خَلَّتِهِ، اور اس کی رکاوٹ کو دور کرنا ہے یا اس کے لیے راستہ چھوڑنا ہے، وَرِعَایَةُ مَالِهِ، اور اس کے مال کی رعایت رکھنا ہے، وَصِيَانَةُ كَرَامَتِهِ، اور اس کی عزت کی حفاظت کرنا ہے، وَإِرْشَادُهُ إِنِ اسْتَرْشَدَ، اور اگر وہ رہنمائی طلب کرے تو اس کی رہنمائی کرنا ہے، وَهِدَایَتُهُ إِنْ ضَلَّ، اور اگر وہ گم ہو جائے تو اس کو راستہ دکھانا ہے، اگر وہ راستہ گم کر دے تو اس کو راستہ دکھانا ہے، وَلِلْخَادِمِ، اور خادم کے لیے احسان یہ ہے، اعطاؤہ اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اس کی مزدوری دے دینا، وعدم الزامہ ما لا یلزمہ،
اور جو چیز اس پر لازم نہ ہو اس پر لازم نہ کرنا، وعدم تکلیفہ ما لا یطیق، اور جس کام کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو اس کا مکلف نہ بنانا، وصون کرامتہ، اور اس کی عزت کا خیال رکھنا، واحترام شخصیتہ، اور اس کی شخصیت کا احترام کرنا، ولعموم الناس، اور عام لوگوں کے لیے احسان یہ ہے کہ التلطف فی القول لہم، کہ باتوں میں ان کے ساتھ نرمی کرنا، ومجاملتہم فی معاملاتہم، اور ان کے معاملہ میں ان کے ساتھ خوش روی رکھنا، ومخاطبتہم مع امرہم بالمعروف ان ترکوہ، اور ان کو اچھی طرح اچھائی کا حکم کرنا اگر وہ اس کو چھوڑ دیں تو، وَنَحْيُهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ إِنِ ارْتَكَبُوهُ، اور ان کو اچھے طریقے سے برائی سے روکنا اگر وہ اس کا ارتکاب کریں، وَإِرْشَادُ ظَالِمِهِمْ وَتَعْلِيمُ جَاهِلِهِمْ، اگر وہ اور ان کے گمراہ کی رہنمائی کرنا اور ان کے جاہل کو تعلیم دینا، وَإِنصَافٌ مِّنَ النَّفْسِ، اور ان کو اپنے آپ سے انصاف دلانا، وَالْاعْتِرَافُ بِحُقُوقِهِمْ، اور ان کے حقوق کا اعتراف کرنا، وَكَفُّ الْأَذَىٰ عَنْهُمْ، اور ان سے تکلیف کو دور کرنا، بِعَدْمِ ارتکاب ما يَضُرُّهُمْ، اس کام کے نہ کرنے کے ساتھ جو ان کو تکلیف دیتی ہو، وَكَفُّ الْأَذَىٰ عَنْهُمْ بِعَدْمِ ارتکاب ما يَضُرُّهُمْ، ان سے تکلیف کو دور کرنا اس کام کے نہ کرنے کے ساتھ جو ان کو تکلیف دیتا ہو، وَلِلْحَيْوَانِ، اور حیوان کے لیے احسان یہ ہے کہ اطعامہ اذا جاع، اس کو خوراک دینا جب وہ بھوکا ہو جائے، وَمُدَاوَتُهُ ان مرض، اور اس کا علاج کرنا جب وہ بیمار ہو جائے، عدم تکلیفہ ما لا یطیق، اور جس کام کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کا مکلف نہ بنانا، ھذا ھو الاحسان المامور بہ فی الآیۃ الکریمہ، یہی وہ احسان ہے جس کا آیت کریمہ میں حکم دیا گیا ہے، وہو مامور بہ فی کل شیء، اور ہر چیز میں اس کا حکم دیا گیا ہے، لتوقف صلاح الاعمال علیہ، اس لیے کہ اعمال کی اصلاح اس پر موقوف ہے، ومما يساعد على تنفيذ هذا الامر الالہی العظیم مراقبۃ اللہ تعالی عند القیام بأي فعل، اور اللہ تعالیٰ کے اس عظیم حکم کو نافذ کرنے میں جو کام مدد دیتا ہے وہ ہر کام کے کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان ہے، وذلك لإرشاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم إلى ذلك بقوله، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اللہ کو دیکھتا ہے، کأنک تراہ، گویا کہ تو اس اللہ کو دیکھتا ہے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو بے شک وہ اللہ تجھے دیکھتا ہے۔